يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ تربیت اور تعلیم کے لیے انسان کے اوپر زور دیا ہے. کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر. حالانکہ انسان جو ہے وہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اور معزز ہیں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس حضرت انسان کی تعلیم اور تربیت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے. یہ نبیوں کا بھیجنا صرف اور صرف انسان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، اس لیے کہ یہ انسان حقیقی معنی میں انسان بن جائے. اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار عطا فرما کر کے دوسری مخلوقات سے ممتاز فرمایا. اور نبیوں کے بھیجنے کا مقصد کہ اس کے اندر انسانی آثار نمایاں ہوں، دیکھنے والے دیکھ کر کے یہ اندازہ لگائیں کہ انسان ایسے ہوتے ہیں، جانوروں سے ہی ممتاز ہو جائے، دوسری مخلوقات سے ممتاز ہو جائیں. اس کی ساری نقل و حرکت ایک معزز اور مکرم انسان کا درس دے رہی ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ نبیوں کو بھیجا. اور ہدایت کی آخری کڑی قرآن کریم اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی اہمیت کو واضح فرمایا اور اس کی مکمل رہنمائی فرمائی. اور اگر ہم اس سے بڑھ کر کے غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے عالم میں وجود میں آنے سے پہلے ہی، یعنی کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے زور دیا. کیسے دیا؟ فرمایا کہ جب انسان شادی شدہ زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے، یعنی کہ وہ ازدواجی بندھن کے اندر بندھنا چاہتا ہے، تو اس کو سرے سے ہی یہ تعلیم دی گئی کہ آپ کو جس خاتون سے نکاح کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، شادی کرنا ہے، حسن و جمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ دین و کمال کی بنیاد پر کرنا ہے.
اس کو فوقیت دی ہے. یہ 4 باتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. تو ترجیح کس بنیاد پر دی ہے؟ دینداری کی بنیاد پر ترجیح دی ہے کہ آپ کو کسی خاتون سے نکاح کرنا ہے تو کس بنیاد پر کرنا ہے؟ دینداری کی بنیاد پر کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو گے تو اس سے پیدا ہونے والی نسل بھی کیا بنے گی؟ دیندار بنے گی. کیا بنے گی؟ دیندار بنے گی. دیکھو ماں باپ کے اثرات جو ہے وہ نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی کوکھ میں ہوتا ہے، اس وقت بھی جو ہے نا ماں کے اثرات اس کو منتقل ہو رہے ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول اس پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے میڈیکل سائنس کی تحقیقات یہاں تک پہنچی ہے کہ جب عورت حاملہ ہو جائے، گربھوتی ہو جائے، تو گھر کے افراد کو یہ چاہیے، خصوصاً اس کے شوہر اور اس کے ساس کو، کہ اس کے لیے بہترین ماحول فراہم کریں. لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں. کسی بھی طرح کی ٹینشن اور کسی بھی طرح کا ایسا معاملہ جس سے عورت کو پریشانی ہو، اس کو ذہنی الجھن ہو، ان ساری چیزوں سے پرہیز کریں تاکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بچے پر نہ پڑیں. اسلامی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ ایسے مواقع پر اس خاتون کو یہ چاہیے کہ وہ ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیح پڑھے اور جو کچھ نیک اعمال کر سکتی ہے وہ کرے تاکہ اس کے اثرات کس پر منتقل ہوں؟ بچے پر منتقل ہوں. اور مزید دیکھو اللہ تبارک و تعالی نسل انسانی کی کیسے حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس انسان کو اصلی معنی میں کیسے انسان بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد جو دعا دی جاتی ہے اس دعا پر ہم غور کریں. وہ دعا ہوتی ہے بارک اللہ لکما وجمع بینکما فی الخیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت دے اور تمہیں خیر پر جمع فرمائے. بنیاد کہاں سے رکھی؟ کہ جس خاتون سے آپ نکاح کر رہے ہو، آپ کا نکاح کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ دینداری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور جب آپ کا نکاح ہو جائے تو آپ کے ملنے جلنے والے آپ کو دعا کیا دیں؟ برکت کی دعا دیں اور آپ کے خیر پر جمع ہونے کی دعا دیں. تیسرے نمبر پر جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اس وقت کے لیے بھی دعا تلقین فرمائی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہم دونوں میاں بیوی کو بھی آپ شیطان کے اثر سے محفوظ فرمائیے اور ہماری ملاقات کے بعد جو نسل ہماری وجود میں آئے اس نسل کو بھی آپ کیا فرمائیے؟ شیطان کے اثرات سے محفوظ فرمائیے. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد میں یہ تعلیم فرمائی کہ بھئی اس کے سیدھے کان میں ہمیں کیا دینا ہے؟ اذان دینا ہے، اور اس کے بائیں کان میں ہمیں تکبیر کہنا ہے، تاکہ سب سے پہلے پیدائش کے بعد اس کے کانوں پر کوئی آواز پڑے تو وہ کس کی پڑے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ لفظ کی اور پاکیزہ کلمات کی آواز پڑے. اس کے بعد نے فرمایا کہ اس بچے کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، اس کا بہترین نام رکھا جائے. اس عقیقے کی برکت سے اس کی زندگی میں آنے والے حوادثات، مصائب، پریشانیاں، الجھنیں، ان ساری چیزوں سے بچہ کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ جب بچہ ہوشیار ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرو؟ ادب سکھلاؤ. ادبوا اولادکم، اپنے اولاد کو کیا کرو؟ ادب سکھلاؤ، ان کو مہذب بناؤ. دیکھو جو بچے ادب نہیں سیکھتے ہیں یا جن کو ادب نہیں سکھایا جاتا ہے، پھر وقت اور حالات ان کو کیا بنا دیتے ہیں؟ مؤدب بنا دیتے ہیں اور ادب سکھلا دیتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ والد کا اس سے بہترین تحفہ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا دے؟ با ادب بنا دے، ان کو کیا کر دے؟ اچھے آداب سکھلا دے. اس سے بڑا تحفہ کچھ بھی نہیں ہے ایک والد کے لیے. ساری دنیا کی سلطنت اگر اپنی اولاد کو دے دے تو وہ کم ہے اس کے مقابل میں کہ وہ اپنی اولاد کو کیا کر دے؟ اچھا ادب سکھلا دے. اسی طرح سے فرمایا کہ جب بچے تمہارے 7 سال کی عمر کو ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو.
ہلکی پھلکی ان کی کیا کرو؟ پٹائی کرو. اور 10 سال کے جب وہ بچے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو، پھر ان کو ایک بستر کے اندر نہیں سلانا ہے. اتنی بہترین تعلیم بچوں کے متعلق ہماری شریعت نے بیان فرمائی. تو پتہ یہ چلا کہ اس انسان کی تعلیم اور تربیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع دن سے ہی بڑا زور دیا ہے کہ اس کو حقیقی معنی میں کیا بنانا ہے؟ انسان بنانا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آج کل زندگیاں اتنی مشغول ہو گئی ہیں، اتنی بیزی ہو گئی ہیں کہ والدین کو اتنی فرصت، اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کی ایکٹیویٹی پر کیا رکھیں؟ نظر رکھیں، ان کے ماحول پر دھیان دیں کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس اٹھتا ہے، کس کے پاس بیٹھتا ہے، ہمارے بچے کے لیے کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، ہمارے بچے کو کس عمر کے اندر موبائل دلانا ہے، کس عمر کے اندر جو ہے اس کی شادی کرنا ہے، اور اس کو جو جہاں پڑھنے جاتا ہے تو وہ اسکول کیسے ہیں، وہاں پر تعلیم کیا ہوتی ہے، اس نے آج کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے. ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم شروع ہی سے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر اتنا دھیان دیں کہ وہ بڑے ہو کر کے مہذب بنے، باادب بنے، سلیقے مند بنے، ہم خود بھی ان کی اچھی صفات سے اور اچھے حالات سے خوش ہوں اور ہمیں فائدہ پہنچے، اور محلے کے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ باعث فخر بنے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان سے کیا ہو؟ فائدہ پہنچے. اس کے لیے ہم انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پر اگر غور کریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے صرف اولاد کی ہی دعا نہیں مانگی ہے، بلکہ اولاد کے نیک صالح ہونے کی، ان کے نیک سیرت ہونے کی، ان کے عظیم حلیم فرما بردار ہونے کی دعائیں مانگی. اب دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کی دعاؤں کے اندر صرف اولاد کی دعاؤں کے مانگنے کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اولاد کے نیک ہونے کا، اولاد کے حلیم ہونے کا، اولاد کے فرما بردار ہونے کا بھی ذکر ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب اولاد کے لیے دعائیں مانگی کہ اللہ آپ ہمیں اولاد دے دیجئے، تو مختصر اولاد نہیں مانگی. دیکھو اولاد کبھی کبھار جو ہے نا نعمت کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے عذاب بھی بن جاتی ہے. جب اس کی صحیح تعلیم نہیں کی جائے، اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے، تو وہ اولاد جو ہے نا ماں باپ کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ درد سر بن جاتی ہے، تکلیف کا باعث ہوتی ہے، پریشانی کا سبب ہوتی ہے. سارے محلے کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار اس بچے نے جو ہے نا ہمارے محلے کے بچوں کو کیا کر دیا؟ بگاڑ دیا. اس کے ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کا صحیح دھیان نہیں رکھا، اس کا خیال نہیں رکھا. تو اولاد کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن نیک اولاد کا ہونا، صالح اولاد کا ہونا، فرما بردار اولاد کا ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے. لہٰذا ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائیے جو اولاد ہماری آنکھوں کی کیا بنے؟ ٹھنڈک بنے. بھئی جو اولاد اچھے کام کرے گی، نیک کام کرے گی، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گی، وہی اولاد تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اور جو اولاد محلے کے لوگوں کو پریشان کرے گی اور گھریلو اعتبار سے بھی ہمارا نقصان کرے گی اور ہمیں پریشان کرے گی، تو وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرمائیے جو اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا بنے؟ ذریعہ بنے. دیکھو سب سے پہلا مدرسہ بچے کی تعلیم اور تربیت کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے. اس گھر کے ماحول کے اندر ہم بچے کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں، بچے کے ساتھ کس طرح کے رویے اختیار کیے جاتے ہیں، گھر کے افراد آپس میں کیسے گفتگو کرتے ہیں، گھر کے لوگوں میں جو ہے کس طرح کی چیزیں رواج پاتی ہیں، ان ساری چیزوں کے اثرات بچے پر کیا ہوتے ہیں؟ مرتب ہوتے ہیں. بچہ بظاہر دکھنے میں ہمیں بچہ لگتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر کی ساری ایکٹیویٹیز کیا ہوتا ہے؟ نقش کر رہا ہوتا ہے اپنا دل و دماغ کے اندر. سارے گھر کے ماحول کو کیچ کرتا ہے بچہ.
میرے ماں باپ آپس میں کیسے گفتگو کرتے ہیں، میرے دادا دادی کیسے گفتگو کرتے ہیں، میرے والد میری والدہ سے کیسے پیش آتے ہیں، میرے والد خود ان کی والدہ سے میری دادی سے کیسے گفتگو کرتے ہیں، اور گھر میں جو دوسرے بہن بھائی ہیں وہ کس طرح سے باتیں کرتے ہیں، یہ سارے گھر کے ماحول کے اثرات کس پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس چھوٹے بچے پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھو، بچہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو چاہے وہ مدرسے میں جائے، اسکول میں جائے، محلے کے بچوں کے ساتھ جائے، وہ آپ کے گھر کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ کے گھر کی نمائندگی کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اس بچے کا با اخلاق ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے گھر کے لوگ کیا ہیں؟ با اخلاق ہیں۔ اس کے گھر کے لوگ جو ہیں با ادب ہیں۔ باہر کے ماحول کے اندر اس بچے کا مہذب ہونا آپ کے گھر کی نمائندگی کرتا ہے کہ اس کے گھر کے افراد کیا ہیں؟ تہذیب یافتہ ہیں۔ آپ کے بچے کا باہر جا کر کے لڑائی جھگڑا نہ کرنا یہ آپ کے بچے کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ پرسکون ہے۔ آپ کے بچے کا باہر جا کر کے گالی گلوچ نہ کرنا یہ آپ کے گھر کی نمائندگی کرتا ہے کہ آپ کے گھر میں گالی گلوچ کا رواج نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑے دیندار ہوتے ہیں، بڑے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے بھی گالی بکتے ہیں، ان کے بچے بھی بے ادب ہو جاتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں، بد تہذیب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا ان بچوں کے بدتمیز بننے میں باہر کے ماحول کا، باہر کے ماحول پر نظر رکھنا بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ باہر کے ماحول پر نظر رکھنا یہ بھی کیا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ الفاظ جو آپ کے گھر میں استعمال نہیں ہوتے ہیں وہ اگر بچے نے استعمال کرے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مجھ سے پوچھیں یہ آپ نے کہاں سے سیکھا۔ کسی طرح کی بدتمیزی اگر بچے نے کی ہے، گالی گلوچ سے یا بد سلیقے سے آپ کے سامنے پیش آیا ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے یہ پوچھیں کہ بھئی یہ آپ نے کہاں سے سیکھا، کس سے آپ نے سیکھا۔ اور بچوں کا ذہن اتنا سادہ ہوتا ہے کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی میں فلاں جگہ گیا تھا، میرا فلاں دوست ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا، اس طرح کی لینگویج استعمال کر رہا تھا، تو ہم فوراً اس بچے سے کہیں کہ بیٹا یہ گندی بات ہے، اس طرح کی بات ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنے دوستوں کو منع کرنا، اگر وہ آپ کے کہنے سے منع نہیں ہوتا ہے اور بار بار اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور اس طرح کے جملے استعمال کرتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ میں دوستی نہیں رکھنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بچے کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو کیا بنانا چاہیے؟ اچھا بنانا چاہیے، اس پر دھیان رکھنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی اس طرح کی گفتگو نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے اس گفتگو کا شکار ہو کر کے ان کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی پیدا ہو۔ اس کے بعد سب سے بڑا رول ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں جو ہوتا ہے گھر کے ماحول کے بعد، وہ ہوتا ہے اس کی اسکول کی زندگی، مدرسے کی زندگی، مکتب کی زندگی، جہاں کہیں بھی وہ پڑھنے جاتا ہے، وہاں کے حالات اور وہاں کے اثرات بھی اس پر کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر ہوتے ہیں۔ بچہ جب اسکول میں یا مدرسے میں جاتا ہے تو وہاں وہ کیا پڑھتا ہے، کیا سیکھتا ہے، وہی ساری چیزیں اس کی زندگی کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر ہوتی ہیں۔ سمجھدار اور ہوشیار ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کے لیے بہترین ادارے کا انتخاب کریں، اچھے ادارے کا انتخاب کریں جہاں پر تعلیم بھی معیاری ہو اور ٹیچر بھی معیاری ہوں۔ ٹیچر صرف پڑھانے کے اعتبار سے اچھے نہ ہوں بلکہ اخلاق، کردار، اخلاق و اطوار کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں، کہ وہ آپ کے بچے کو کیا سمجھاتے ہیں، وہ حق اور باطل کی تمیز کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں، وہ اچھی اور بری باتیں سمجھاتے ہیں کہ نہیں سمجھاتے ہیں، وہ کن باتوں پر دھیان دیتے ہیں اور کن باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ظاہری چکا چوند میں مبتلا ہو کر کے اور ظاہری چمک اور دھمک کو دیکھ کر کے ہمیں اپنے بچے کے لیے ادارہ منتخب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہاں کی ساری سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہوئے اپنے بچے کے لیے اسکول کا یا ادارے کا کیا کرنا چاہیے؟ انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہم بچے کا اچھا اسکول یا اچھے استاذ دیکھ کر کے بے فکر اور مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ اس کے بعد میں ہمیں اپنے بچوں پر مکمل دھیان اور نگرانی رکھنا ہے کہ ہمارا بچہ آج اسکول گیا تھا تو کس سے اس کی گفتگو ہوئی تھی، کس سے اس نے بات چیت کی تھی، کس سے یہ ملا تھا، کیا اس نے پڑھا، کیا اس نے سیکھا،
روزانہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے اسکول کے ٹائم کے بارے میں اس سے کیا کریں، ڈسکس کریں۔ کون سا سبجیکٹ آپ نے پڑھا، کتنی دیر آپ کی پڑھائی ہوئی، کس پیریڈ میں آپ کے آج ٹیچر نہیں آئے تھے، کتنی دیر آپ کو پڑھایا، کیا کیا پڑھایا، آپ ہمیں پڑھ کے بتائیں، کیا آپ کو ہوم ورک دیا، کیا آپ نے سیکھا۔ ان ساری چیزوں کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے، فوکس کرنا ہے۔ ہماری زندگی اتنی مشغول ہو گئی ہے اور اتنی بزی ہو گئی ہے کہ ہم بچوں سے یہ پوچھ تاچھ کر ہی نہیں پاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی مصروفیات الگ بنا لی ہیں اور بچوں کی زندگی کی مصروفیات انہوں نے الگ بنا لی ہیں۔ اسکول سے آئے، اسکول کا کیا کام ہے، اسکول کی کیا ذمہ داریاں بچے کے ذمہ ہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ساری ذمہ داری ہم نے جو ہے کوچنگ والے کے ذمہ کر دی ہیں، یا کوچنگ والی میڈم کے ذمہ کر دی ہیں جو اس کو کوچنگ پڑھائے گا۔ اب وہ اس کی ذمہ داری کہ اس سے پوچھ تاچھ کرے کہ آپ کو اسکول میں کیا کام ملا ہے اور وہ کام اس کو کروا دے، اور بے فکر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ میرے عزیزوں، ہمیں خود بھی اپنے بچوں کے اوپر اتنا دھیان رکھنا پڑے گا اور ان سے پوچھ تاچھ کرنا پڑے گی۔ یہ زمانہ پرانا زمانہ نہیں ہے، اس زمانے کے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ بچے جو ہے نا پیدائشی طور پر ہوشیار اور سمجھدار ہو رہے ہیں۔ پہلے 10 12 سال بچوں کو ہوشیار ہونے میں لگ جاتے تھے، آج کے دور میں 4-5 سال کا بچہ بھی ماشاءاللہ کیا ہو رہا ہے، ہوشیار ہو رہا ہے۔ ہمیں پہلے سے زیادہ ایڈوانس اور محتاط ہونا پڑے گا اپنے بچوں کے بارے میں۔ تو سب سے بڑا رول جو ہے بچوں کے بگڑنے اور سدھرنے کے اندر وہ کائے کا ہے، گھر کے ماحول کا ہے۔ اس کے بعد میں جو سب سے بڑا رول ہے بچوں کے سدھرنے یا بگڑنے کا، وہ کائے کا ہے، اس کے ادارے کا ہے۔ جب میں ادارہ بولوں تو اس سے مراد بچے کا اسکول ہے، اس کا کالج ہے، اس کی یونیورسٹی ہے، اس کا مکتب ہے اور اس کا مدرسہ ہے۔ مکتب میں تو ہمارا کوئی دھیان ہے ہی نہیں۔ ہم دینی تعلیم کی طرف تو بچے کو جو ہے نا لے جانا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بس جو ہے ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کلکٹر بن جائے، اور جو کچھ ڈگریاں ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ ہمارے بچے کو حاصل ہو جائیں۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ ہماری سوچ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گی۔ ہمیں یہ اپنی سوچ میں لانا پڑے گا کہ ہمارا بچہ اچھا انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح، ہمارا بچہ اچھا ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ نیک ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بچہ اچھا کلکٹر بننے کے ساتھ ساتھ نیک کلکٹر بن جائے، تو اس کی اس نیکی سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے اور سارا معاشرہ بھی کیا کرے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ اور بچوں کے سدھرنے یا بگڑنے کے اندر سب سے بڑا رول جس چیز کا ہے وہ ہے آج کے دور میں میڈیا۔ کیا ہے؟ میڈیا، سوشل نیٹ ورکنگ۔ اس کے ذریعے جہاں بچوں کو بہت سارے فائدے پہنچ رہے ہیں، وہیں بچوں کو بہت سارے نقصان بھی پہنچ رہے ہیں، جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو فائدے کیا پہنچ رہے ہیں اور نقصان کیا پہنچ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ بچوں کو کس عمر میں موبائل دلوانا ہے اور کس عمر میں بچوں کو موبائل نہیں دلوانا ہے۔ اور اگر ہم کسی دنیاوی تعلیم کی غرض سے بچے کو موبائل دلا رہے ہیں، لیپ ٹاپ دلا رہے ہیں یا کمپیوٹر کا انتظام کر رہے ہیں، تو ہماری اس سے بڑھ کر کے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی ان چیزوں کے بارے میں واقف ہوں اور جانکار ہوں۔ ہمیں بھی موبائل چلانا آتا ہو، ہمیں بھی کمپیوٹر چلانا آتا ہو اور ہمیں بھی لیپ ٹاپ چلانا آتا ہو، تاکہ ہم بچوں کی سرگرمیوں تک پہنچ جائیں کہ یہ کن چیزوں کو موبائل کے اوپر سرچ کرتے ہیں اور کن چیزوں کو موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں اور کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو دلانے سے پہلے، جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دیکھو آج کا دور اتنا گندا اور اتنا خراب ماحول ہو چکا ہے کہ بچوں کے اوپر نظر رکھنا اس بغیر فرصت والے دور کے اندر ماں باپ کے لیے ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو رکھیں، اتنا اپنے آپ کو ہم سیدھا اور سمجھدار یا اپنے بچوں کو اتنا نیک نہ سمجھیں اس دور کے اندر کہ نہیں ہمارا بچہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہمارے بچہ کسی بھی طرح کی غلط سرگرمیوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اتنا ہمیں بھروسہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس کا دھیان رکھیں، اس چیز کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ پہلی بات تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم بچے کو کیا کریں، موبائل لے کر کے دیں، لیکن اگر اس کی تعلیم سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں نیٹ ورک سے جڑی ہوئی ہیں یا نیٹ سے جڑی ہوئی ہیں
تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ لے کر کے دیں جو کہ واقعتاً اس کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور اس کا سیٹ اپ ہم ایسی جگہ پر کریں جہاں پر ہمارے گھر کے سارے افراد آتے جاتے ہوں، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں حال کہہ سکتے ہیں، یا جہاں پر گھر کی جو مستورات ہیں ان کی نظر زیادہ پڑتی ہو۔ ہم کسی بند کمرے میں بچے کو موبائل یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ چلانے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیں، بلکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا بچہ کیا سرچ کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، اور کیا کچھ اس کے اوپر کمپیوٹر کے اوپر جو ہے سرگرمیاں ہیں، اور ہم اس کے لیے اس کے اوقات کو محدود کریں۔ یہ نہیں کہ جب مرضی پڑی جب کمپیوٹر اوپن کر لیا، جب مرضی پڑی جب ہے نا لیپ ٹاپ آن کر لیا، جب مرضی پڑی جب موبائل کے اندر گھس گئے اور بیٹھے گھنٹوں گھنٹوں چل رہا ہے، نہیں، بلکہ ہم اس کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ کو اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ کس پر؟ آپ کے کمپیوٹر پر یا آپ کے لیپ ٹاپ پر۔ اس کے بعد میں آپ کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جس وقت میں بچہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہے اس وقت جو ہے ہم اس کی نگرانی کریں چلتے پھرتے، ہمیں مکمل اس کو آزاد نہیں چھوڑنا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بس آپ استعمال کرتے رہو اور چلاتے رہو، آپ اپنی ضرورتیں دیکھتے رہو، نہیں، بلکہ ہمیں مکمل کیا رکھنا ہے؟ اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس آیت کی روشنی میں ہم غور کریں اور دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ ہم غور کریں، ہم اندازہ لگائیں کہ کیا ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا پا رہے ہیں؟ ہم ان کی اصلاح اور تربیت کی فکر کر پا رہے ہیں؟ ہم ان کو دیندار بنا پا رہے ہیں؟ ہم ان کے صوم و صلات کی جو ہے فکر کر پا رہے ہیں؟ وہ کتنے نیک ہیں ہم اس کا دھیان رکھ پا رہے ہیں؟ یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ دیکھو، اولاد کے پیدا ہونے کے بعد کچھ چیزیں والدین کے ذمے فرائض کے درجے میں ہیں، ان کی پرورش کرنا، ان کی جسمانی لحاظ سے دیکھ ریکھ کرنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، اور جو ہے ان کی پڑھائی، تعلیم اور تربیت کی فکر کرنا، یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ والدین کی اولاد کے لیے ایسی ذمہ داریاں ہیں جس طرح سے باغ کے مالی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں باغ کے لیے۔ اگر باغ کا مالی باغ کی ذمہ داریوں سے نظر انداز کرنا شروع کر دے تو بتاؤ باغ اجڑ جائے گا کہ نہیں اجڑ جائے گا؟ اسی طرح سے اگر والدین اپنی اولاد کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور ان کے اوپر کوئی دھیان نہ دیں تو وہ اولاد اجڑے گی کہ نہیں اجڑے گی؟ جو کچھ تعلیم اور تربیت اولاد کی بچپن میں ہو سکتی ہے وہ جوانی میں نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو با ادب بنانا، ان کو سلیقے مند بنانا بچپن کے اندر یہ انتہائی آسان ہے، اور جوانی کے اندر بچوں کو با ادب بنانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوکھی لکڑی کو موڑنا اور اس کو گھمانا۔ بتائیں، جو لکڑی سوکھی ہو اس کو ہم موڑ سکتے ہیں؟ نہیں موڑ سکتے، بلکہ وہ کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح سے جو بچے جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کی اصلاح کرنا چاہیں، ان کو دیندار بنانا چاہیں، ان کو سدھارنا چاہیں، نہیں سدھار سکتے۔ ان کو سدھارنے میں ہمارے پاس ان کو سدھارنے کا فارمولہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں، صاحب میرا بچہ بڑا بدتمیز ہو گیا ہے، میرا بچہ بڑا نافرمان ہو گیا ہے، میرا بچہ کہنا نہیں سنتا ہے، اس کی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، ماں کی نہیں سنتا ہے، دادی کی نہیں سنتا ہے، باپ کی نہیں سنتا ہے، دادا کی نہیں سنتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ بھائی اپنے بچوں کو کیا بناؤ؟ با ادب بناؤ، ان کو مہذب بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھایا کہ بچوں کو جو ہے سلیقے کی شروع سے ہی ان کو جو ہے نا دینی تعلیم دو۔ ہم نے ان کو دینی تعلیم نہیں دی۔ اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نہیں سنی تو اب بچہ ہماری کیا نہیں کر رہا ہے؟ ہماری نہیں سن رہا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور سارے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے باعث فخر بنے تو ہمیں شروع دن سے ہی اس کی تعلیم اور تربیت پر زور دینا ہوگا، اس کو شروع ہی سے ہمیں دینی ماحول کے اندر ڈھالنا ہوگا۔
خصوصاً ہماری بچیوں پر ہمیں اس کے لیے گہری نظر رکھنا ہوگی. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صرف شوقیہ طور پر کہ میں جب بھی گھر آتا ہوں میرا موبائل لے لیتا ہے, اس کی ماں کا موبائل لے لیتا ہے, لہٰذا میں نے اس کو کیا کر دیا, الگ موبائل دلا دیا. آپ کو معلوم ہے آپ نے اس کو موبائل دلا کر کے کتنا بڑا نقصان اس کا کر دیا. آپ نے موبائل دلا کر کے اس کی صحت کو بھی خراب کیا, اس کے دماغ کو بھی خراب کیا, اس کی پڑھائی کو بھی خراب کیا, اس کے ماحول کو بھی خراب کیا, اس کی جو ہے آپ نے سوسائٹی کو بھی خراب کیا, اور ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کو بھی آپ نے خراب کیا. اگر بہت ہی زیادہ ہمیں بچے کو موبائل دلانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے موبائل کی آئی ڈی اپنی آئی ڈی پر بنائیں, تاکہ ہمیں مکمل گرفت اور پکڑ ہو اس کی ایکٹیویٹیز پر, اور ہم وقتاً فوقتاً اس کے موبائل کو چیک کریں کہ یہ جو ہے کہیں آئی ڈی بنا تو اپنے موبائل کو نہیں کرتا. ہماری ذمہ داری.